یوزر فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج کا جو ویلاگ ہے وہ اہم ہے تھوڑا سا، اور تھوڑی چیزیں آپ سے ڈسکس بھی کریں گے، اور کچھ جو خبریں ہیں اہم اس پہ تجزیہ بھی دیں گے۔ آج سب سے پہلی بڑی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، وہ جو آپ نے کل سنا ہوگا کہ ہمایوں دلاور کی جو کورٹ کے اندر جس طرح ان کو پریشر ڈالا گیا، ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں، اور بلا وجہ اس کے اوپر بات کرنا اپنی ویلاگ کو طویل کرنے کے مترادف ہوگا۔ لیکن جس طرح ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا، وہ 342 کا بیان انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر صورت دیں، سو آج انہوں نے دے دیا۔ اب 342 کے بیان کے اندر انہوں نے آج جو کچھ باتیں کہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے دوبارہ اس مگرمچھ کو ایک دفعہ جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے جو ان کو نگلنا چاہتا تھا۔ بات اچھی کی ہے انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ جناب یہ جو تحائف آئے تھے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہ، وہ تو سارے ملٹری سیکرٹری کے علم میں تھا اور انہوں نے فروغ کیے، اور سارے معاملات جو ہیں مطلب وہ جانتے ہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی تھی، اور اگر جو کچھ میں نے لکھا ہے، جو کچھ میں نے دیا وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ ایسا ہے کہ آپ ان کو بلائیں، پھر گواہی کے لیے ان کو بھی شامل تفتیش کریں۔ تو یہ جو ایک ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی انہوں نے ایک اچھا، جسے کہتے ہیں، حربہ استعمال کیا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں، میں دوسرے تجزیہ نگاروں کی طرح مطلب کوئی غلط بات کر کے قوم کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب نے اپنے کیس کو بڑا اچھا پلی کیا، اور بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مطلب اس وقت عدالت کے اندر ایک اپنا جو موقف ہے اس کو پیش کیا، لیکن جب فیصلہ کر لیا گیا ہو کہ ہم نے ہر صورت میں آپ کو فکس کرنا ہے، اور جب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں آپ کو سزا دینی ہے، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر صورت میں نااہل کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ چاہے جتنے دلائل دے دیں، وہ ساری چیزیں بیکار ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگوں سے، اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں قوم کو، کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور اس منصوبے کے اندر عمران خان صاحب نہیں ہیں۔ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، میں نے قوم کو دھوکہ نہیں دینا، میں دوسرے تجزیہ نگاروں کی طرح میں آپ کو امیدیں نہیں دلانا چاہتا۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ بہت ساری چیزیں پس پردہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، پوری قوم کو نگراں حکومت کے قیام، میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا ہے، کون صدر ہوگا عبوری حکومت کا، کتنا اس کا ٹائم ہوگا، آئین کے خلاف، آئین کے پیچھے، آئین کے آگے، یہ ساری باتیں کر کے نا قوم کو بالکل الجھا دیا ہے۔ اور سارے لوگ جو ہے نا ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، بس بریکنگ نیوز سنتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی خان صاحب عدالت میں گئے ہیں، کیا ہوگا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر کبھی سیشن کورٹ کی طرف نظر ہوتی ہے، کبھی ہائی کورٹ کی طرف نظر ہوتی ہے، اور پیچھے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، ملک کے اثاثے بک رہے ہیں، ایئرپورٹ بیچے جا رہے ہیں، بڑی بڑی آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں، بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، ان کو بیچا جا رہا ہے، پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن قوم کو جن کے اثاثے ہیں، جن کے خون اور پسینے سے یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں، ان کو بیچا جا رہا ہے، ان کو کوڑیوں کے دام جو ہے دیا جا رہا ہے۔ اسٹیل مل ہو، سارے جتنے معاملات ہیں سب جو ہے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن قوم کو جو ہے انہوں نے ادھر پھنسا کے رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو بات میں نے آپ سے آج سے 6 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے پاکستان کے اندر موجودہ جو حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کا ٹولہ، جو کہ امریکہ کے کہنے پہ لایا گیا ہے، ان کا پلان یہ ہے کہ نو مور عمران، اور وہ اسی صورت میں ہوگا عمران خان جب آپ کی، جو میں نے دیکھیے میں نے ایک دفعہ اپنے ویلاگز میں یہ بات کہی تھی کہ 3 پی ہوتے ہیں، پینٹاگن، پنڈی اور پبلک۔ یہ بات میں نے پہلے کہی تھی، پھر ایک دفعہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ جب تک 2 پی ایک ساتھ نہیں ہوں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ 2 پی یعنی پینٹاگن اور پنڈی ساتھ ہیں، اور پبلک جو ہے نا وہ بالکل کہیں علیحدہ ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ پبلک اور کیا کہتے ہیں پنڈی ساتھ ہوں گے تو پھر پینٹاگن کارنر ہوگا، لیکن چونکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مغرب نے جو ہے مطلب جو پنڈی کو پبلک سے ہٹا دیا ہے، جو کہ کل جیسے میں نے پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے بتایا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر تھے، تو وہ جب یہ کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کا اصل میں کامیاب ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے شکنجے سے نہ نکلے۔ ابھی دیکھیں، میری بات سنیں، میں جنرل ایک بات کرنے لگا ہوں آپ کو، میں تجزیہ تو خیر بہت سارے لوگوں سے سن لوں گے، میرا تجزیہ جو ہے نا بالکل مختلف ہوتا ہے، اور بالکل آپ کو تمام تجزیہ نگاروں سے مختلف، کیونکہ میں آپ کو پس پردہ معاملات بتاتا ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے مغرب کی ماں پہ ہو رہا ہے،
اور جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر جب تک قوم جو ہے، جب تک عوام نہیں اٹھے گی، اب لوگ کہتے ہیں جی عوام اٹھی تھی، وہ 7,000 8,000 لوگ، عمران خان صاحب مسلسل کہتے رہے کل آ رہا ہوں، پرسوں آ رہا ہوں، اور آپ نے یاد ہی ہوگا، آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب وہ آج ڈیٹ دے دیں گے، کل جو عمران خان صاحب کے کل کے جلسے میں ڈیٹ دیں گے، پرسوں کے جلسے میں ڈیٹ دے دیں گے، کس دن دھرنا ہوگا. تو اس قسم کے بھائی ایسے جو ہے نا مطلب وہ گھیراؤ نہیں کیا جاتا. اس میں عمران خان کے نیچے جو لوگ تھے انہوں نے عمران خان کو مس گائیڈ کیا، عمران خان کی تمام تحریک کو خراب کیا. یہ بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں، لوگ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو آج آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے عمران خان کی. یعنی ایک اتنا بڑا لیڈر جس کی دنیا میں اہمیت ہے، ایک اتنا بڑا لیڈر جس کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے پارٹی کے 10-12 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے تمام جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. روزانہ نئے نئے کالے قوانین. آج دیکھیں نا جو کالے قوانین بنے ہیں، ابھی آج سنا نا آپ نے وہ کالے قوانین، یہ کالے قوانین ہیں کہ بغیر وارنٹ تلاشی لی جائے گی، ایجنسیوں کو اجازت ہوگی، وہ جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں گے بغیر اس کے کیا کہتے ہیں عدالت کے، وہ آپ کو لے آئیں گے، آپ پہ تشدد بھی کر سکتے ہیں، آپ پہ سختی. یہ نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا بدماشی والا قانون ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو ڈاؤن ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جاؤ چک کے لے آؤ اس نو. اس قسم کے قوانین پارلیمنٹ سے منظور ہو رہے ہیں. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی پھر پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جو بات میں آج سے 6 ماہ پہلے کہا کرتا تھا کہ ٹائم جو ہے جا رہا ہے، وقت نکل، جیسے جیسے میں نے کہا تھا کہ یاد کریں میرے ویلاگس کے اوپر، میں نے کہا تھا جیسے جیسے دن جائیں گے آپ کے لیے سختیاں بڑھتی جائیں گی. اب تو آپ کو آپ کی خاموشی دیکھ کر، آپ کو آپ کے منہ بند دیکھ کر، آپ کے صرف وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر خان صاحب کی ہمدردیاں دیکھ دیکھ کے حکومت کی تو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. امریکہ ان کے پورے پیچھے ہے. سارے کا سارا معاملہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ وہ سب امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. میں کھل کر کہتا ہوں، کوئی ابھی دیکھیں، آج آپ کو بتاتا ہوں، لوگ مانتے نہیں ہیں. آج آپ نے بلاول بھٹو کا بیان سنا؟ انہوں نے کیا کہا ہے بلاول بھٹو نے براہ راست افغانستان کو دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ہوا تو ہم آ کے آپ کو آپ کے گھر کے اندر ماریں گے. کیا اب مجھے کسی کو کہنے میں یہ شک ہے کہ کیا پاکستان کی اس وقت کوشش ہے کہ براہ راست جا کے افغانستان سے لڑ لے؟ امریکہ جیسا ملک وہاں سے دھکے کھا کے نکل گیا، رشیا وہاں سے جوتے کھا کے نکل گیا. اب پاکستان کہہ رہے جو دھمکیاں پہلے امریکنز دیا کرتے تھے براہ راست افغانستان کو، یاد نہیں ہے آپ کو آرمٹیج کے بیانات؟ یاد نہیں ہے آپ کو ہالبرگ کے بیانات؟ یاد نہیں ہے آپ کو CIA کے ڈائریکٹر کے بیانات؟ اسی قسم کے بیان ہوتے تھے. یہ کس کے بیانات ہوتے تھے؟ یہ سارے کے سارے امریکنز کے بیان ہوتے تھے. آج وہی امریکن کا بیان بلاول بھٹو نے دیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ امریکنز کی زبان بول رہے ہیں. آج آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا ہے. لوگ سمجھتے اصل چیز پہ لوگ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں. پتہ نہیں سومرو وزیر اعظم ہوگا کہ اسحاق ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین گھسیٹی جا رہی ہے. آپ اور آپ کی قوم، آپ کی آنے والی نسلیں غلام ہونے جا رہی ہیں. آپ کے لیڈر کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا، آپ کے لیڈر کو بالکل ٹوٹل ختم کر دیا جائے گا. یہ ساری باتیں جو ہے اصل حقیقت میں آپ کو کوئی نہیں بتا رہا. آپ یہ دیکھیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نے نواز شریف کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اس وقت نواز شریف کے درمیان اور کیا کہتے ہیں زرداری کے درمیان جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں کوشش یہ کر رہے تھے کہ جناب ہم کہ زیادہ سے زیادہ ہم وہ کریں، یہاں مغرب کی وہ کریں گے غلامی. اور وہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گئے. کیونکہ میں کہہ رہا تھا بار بار، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ بات، یہ آفر تھی کہ کون آئے گا دامے درمے سخنے، کون ہے ہمارے لیے مطلب پاکستان کو جنگ کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے. نواز شریف نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ساتھ کریں گے، لیکن انہوں نے کہا ہم افغانستان کی، یہ میں آپ کو خبر ہے کہ کوئی خبر آپ کو نہیں دے گا. نواز شریف نے انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کی جنگ میں نہیں کودتے بھائی. انہوں نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، ہم اس جنگ سے ہٹیں گے پیچھے. گو کہ آج تک نواز شریف نے کہا نہیں، لیکن جو پسے پردہ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو طے ہو رہے ہیں باہر انگلینڈ میں اور ادھر ادھر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ادھر سے ادھر جو تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں، جو سب کر رہے ہیں، وہاں ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا نواز شریف نے کہتے کہ ہم افغانستان کے معاملے، انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہا نو یس سر، ہم تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بالکل ہٹائیں گے افغانستان. کیونکہ ان کا ویسے بھی آپ کو تھا قارورہ کہیں اور جا کے ملتا ہے. میں کچھ زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا، لوگ سمجھ جائیں گے پیپلز پارٹی کا کدھر سے معاملہ چلتا ہے. تو ان کے ویسے بھی کچھ معاملات ادھر پھنسے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم کرنے کے لیے تیار ہوں. آج بلاول بھٹو کا یہ بیان بڑا اہم ہے. یہ آج کی ساری خبروں پر یہ بیان بہت بھاری بیان ہے، جو انہوں نے کہا کہ ہم جا کے براہ راست اندر ان کو ماریں گے. آپ دیکھ لیں ہمارے بارڈرز کی کیا صورتحال ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو اگر یہ آپ نے خواہ جو پہلے دن ان سے غلطی ہوئی، جو انہوں نے سارے کے سارے TTP کے لوگ لے لیے، اور یہ TTP کے لوگ آج سارے کے سارے لوگ الزام دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ عمران خان نے لیے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ عمران خان نے اگر لیے تو عمران خان کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا، اس میں باجوہ صاحب آن بورڈ تھے.
اس وقت کی آرمی جو تھی ہماری فوج کے جو لوگ کرتا دھرتا تھے وہ عمران خان کے ساتھ آن بورڈ تھے. اگر وہ آن بورڈ نہ ہوتے تو کبھی بھی ان 40 یا 50,000 دہشت گردوں کو نہیں لیا جاتا. یہ پورا پلان ہے, لوگ سمجھ رہے. یہ پہلے ان کو داخل کرایا گیا, داخل کرا کے پھر عمران کو ہٹایا گیا, ہٹانے کے بعد اب ان کو استعمال کیا جائے گا. یہ بات میں گزشتہ 1 سال سے کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری قوم اور ہمارے تجزیہ نگار وہ ٹی وی اور وہ تجزیے اور وہ فلانے صاحب اور ڈھمکنے صاحب, پتہ نہیں اس قوم کا. تو دیکھ کے مجھے یقین کرے کہ مجھے تو افسوس ہوا اس قوم کے اوپر. مجھے تو پاکستان کا مستقبل بالکل نظر نہیں آ رہا. میں صحیح آپ سے کہہ رہا ہوں, بالکل پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں. یہ ٹوٹل ناکام اور ٹوٹل فلاپ ریاست ہونے جا رہی ہے پاکستان اس وقت. اگر قوم اگر آپ کی سوتی رہی تو آپ کے ساتھ یہی ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں. یہ چھوڑ دیں ساری باتیں کہ آج عمران خان صاحب نے اڑا دیا, اچھی بات کی, سب کچھ کیا, انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی, میں نے آپ کو بتایا, لیکن اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اصل کہانی وہی ہے جو یہاں پر وہی ہوگا جو کہ یہاں پر مغرب چاہے گا. کیونکہ اس وقت جو ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر, اسٹیبلشمنٹ صرف فوج کا نہیں, اسٹیبلشمنٹ بہت سارے لوگ ہیں, بیوروکریسی بھی ہے, سارے بڑے بڑے لوگ, سیاستدان کے سیاسی لوگ, سارے بڑے بڑے جتنے بڑے, وہ سب ان کے تنخواہ دار غلام ہیں. جو کچھ وہ چاہے گا اس وقت وہی ہو رہا ہے. اب شہباز شریف صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کھیلیں گے. وہ انہوں نے کہہ دیا, اب میں خبر دے رہا ہوں, انہوں نے کہہ دیا جی ہم جیسا بھی ہو ہم کرنے تیار ہیں. نواز شریف تو نہیں مان رہا تھا نا, نواز شریف تو منع کر دیا, انہوں نے کہا ہم نہیں پڑیں گے افغانستان کی جنگ میں. لیکن شہباز شریف نے کہا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف اور نواز شریف یہ اس وقت اختلافات ہو گئے دوبارہ. اس کے اختلافات کی وجہ کیا ہوئی, میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نواز شریف نے بھی ان کو کہا تھا کہ اگست یکم اگست آ گئی. نواز شریف نے کہا تھا شہباز شریف کو کہ جولائی کے اندر جو نا, جولائی کی مڈ کے اندر جو نا, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جولائی کی مڈ تک جو ہے نا یہ خبریں تھیں سب جگہ کہ انہوں نے ان کو واضح طور پر کہا تھا کہ آپ نے میرے آنے کے راہ ہموار کرنی ہے. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ برابری ہو جائے, بالکل کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہی عمران کے ساتھ ہو. وہ برابری جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, برابری کا ہونا چاہیے. جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی برابر کر کے اس کو, یعنی بدلہ جسے کہتے ہیں, ہاں برابری کا بدلہ, ایگزیکٹلی یہ صحیح لوگ ہیں, برابری کا بدلہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اور جولائی کا انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ عمران کو جیل میں, لیکن ابھی تک وہ نہ عمران صاحب جیل میں گئے, ابھی تک جائیں گے, وہ جو پتا ہے آج نہیں تو کل جائیں گے ضرور, لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے. اس پہ وہ ناراض ہیں. اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے آنے کی راہ ہموار کی جائے. وہ راہ بھی ابھی تک ہموار نہیں ہوئی. اب کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب ڈبل گیم کر, شہباز شریف صاحب آئے دن ہر جگہ جا کے تعریفیں کرتے ہیں نواز شریف کی, بہت زبردست, میرے بھائی نے یہ کیا, میرے بھائی نے وہ کیا, لیکن ان کو لانے کے لیے عملی طور پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو اس لیے, اور جو اس وقت جو شہباز شریف کی جو پالیسیاں ہیں اس پالیسی سے نواز شریف خوش نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں نمبر 1 پالیسی یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر, یا جو کوئی بھی ایکس وائی زیڈ یہاں پہ دوسرے ڈکی ٹامی ہیری جو ہیں یہاں پہ بیوروکریسی وغیرہ کے اندر, جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں مغرب کی خوشی کے لیے افغان پالیسی, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ نواز شریف کی وہ افغان پالیسی نہیں, اس لیے وہ اس پہ بھی ناراض ہیں. تو اس لیے وہ بالکل خاموش ہیں. اور اس وقت میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے درمیان جو ہے معاملہ جو ہے نا فی الحال آگے بڑھتا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے پورا فائدہ اٹھایا کہ وہ اپنا جناب وہ چیری بلاسم بوٹ پالش کرتے ہوئے اور مغرب کی خوشنودی کرتے ہوئے وہ آگے لے کے سارے معاملات کو چلیں گے. وہ اپنے گروپ کو اور اپنے آپ کو اور اپنے بیٹوں کو مضبوط کرنے کے چکر میں اس وقت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ میں نے آج آپ کو بالکل دے دیا. اب آ جائیے تھوڑا سا سپریم کورٹ نے کل کہہ دیا کہ جناب وہ جو ہے سویلین کا کیس چلے گا کہ نہیں چلے گا وہ کل فیصلہ کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ بڑا ہے. فیصلہ یہ ہوگا کہ جناب سویلین کا کیس جو ہے ملٹری کورٹس میں نہیں چلے گا. فیصلہ بڑا ہوگا لیکن اثرات اس کو ہومیوپیتھک ہوں گے. وہ اپنی, کیونکہ اگر دیکھیے یہ بات اگر پہلے سے آج کر لیتے نا یہ سپریم کورٹ کے جج, اگر پہلے بہت پہلے 14 مئی کا فیصلہ کر لیتے, اس وقت سے جو ہٹے نا پیچھے, ایک دم جب پیچھے ہٹ گیا تو پھر آپ کو ہٹنا ہی پڑے گا. اب ہٹتے ہی چلے جائیں گے آپ رک نہیں سکتے. اب وہ کہہ تو دیا انہوں نے کہ جناب ہم سے کوئی بڑا نہیں ہے, سب کچھ کہہ دیا انہوں نے, لیکن وہ سب کہنے کی بات ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. سپریم کورٹ میں نے بڑی اچھی آپ کو بات کی تھی کہ فیصلہ بڑا ہوگا لیکن اثرات اس کے ہومیوپیتھک ہوں گے. کس نے سننا ہے کہ کس کی اتنی ہمت ہے کہ اس وقت جا کے وہ مطلب ان طاقتور حلقوں کے سامنے کھڑا ہو. یہ ساری صورتحال ہے. دوسرا اگر میں ایک تھوڑی سی بات یہ کر دوں آپ کو کہ اصل میں تجزیہ لمبا ہو جاتا ہے, غیر ملکی خبریں بھی دینی پڑتی ہیں. تھوڑا سا یہ ہے کہ سعودی عرب اور یوکرائن کے درمیان جو ہے نا کوشش کر رہا ہے سعودی عرب یوکرائن کی جنگ کو ختم کرانے کے لیے. یوکرائن کی اور جو روس کی جنگ ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا نے کہا تھا کہ اگر ماسکو پر حملے ہوئے تو ہم براہ راست جو ہے جواب دیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یوکرائن جو ہے نیٹو کی مدد سے اس وقت ماسکو پہ حملے کر رہا ہے. لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک روس نے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا جواباً. میں نے اپنے طور پہ کل سے معلومات کی تو مجھے پیغام یہ ماسکو سے جو وہاں پہ اہم جو
تجزیہ نگار ہیں دفاع سے متعلق، وہی کہتے ہیں کہ رشیا ان تمام صورتحال کو دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے شاید بقول ان کے، آئی ڈونٹ نو، میرے پاس مطلب فی الحال کچھ سرکاری خبر نہیں، لیکن تجزیہ نگار کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رشیا ابھی اس سب چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں، ماسکو تک جو حملے ہو چکے ہیں اور اس میں کافی لوگوں کی اموات بھی ہوئی، تو ہمیں کس درجے کا جواب دینا چاہیے اور کس نہج پہ دینا چاہیے اور کس جگہ دینا چاہیے. تو وہی کہتے ہیں کہ وہی سوچ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال زیلنسکی نے یہ بات کہی ہے کھل کے کل، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے جنگ جو ہے نا اب دارالحکومتوں تک جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ اب رشیا کی جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. بہت بڑا بیان ہے. ساتھ ہی دیکھیے جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیا کے اندر ایک تو منی پور کے حالات خراب تھے، اب انڈیا کے نئی دہلی کے اندر جو ہے نا وہاں پہ ہریانہ ان کی ریاست کے اندر بہت زبردست فسادات ہو گئے، 10-12 کے قریب وہاں بات ہو چکی ہیں، ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں کو اور ایک دوسرے کے گھروں کو جلایا گیا ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے پچھلے ہفتے سے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جو دھمکی دی ہے نا انہوں نے راج ناتھ نے، اس کو آپ دھمکی نہ سمجھے، کیونکہ انڈیا کے الیکشن ہونے ہیں. انڈیا الیکشن میں جیتنے کے لیے بی جے پی نے جو اپنی جو وہاں ایک ایکسٹریمسٹ جو پالیسی ہندوتوا کی پالیسی جو چلائی ہے، اس پالیسی کو چلانے کی خاطر اور جو حالات اس وقت انڈیا کے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیا بلکہ 100% ایسا ہے کہ انڈیا جو ہے کوئی نہ کوئی یہاں پہ وہ کرے گا بدماشی. اور ایسی صورتحال کے اندر جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے مغرب کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ کے بارڈرز کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی باجوڑ کے اندر کتنا افسوسناک ہوا، اور داعش نے سنا ہے کہ اس کی وہ قبول بھی کر لی ہے ساری کی ساری ذمہ داری. اس تمام صورتحال کے درمیان بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں گھس کے ان کو ماریں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو اندرونی طور پر بھی کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ بھی الجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس میں کس کا ایجنڈا ہے، کس کو اس میں فائدہ ہوگا اور کس کا اس میں نقصان ہوگا، یہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہے. آج کے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.